والے ہیں دونوں کے پاس حدیث سے استدلال موجود ہے. امام نے فرمایا کہ اس میں سے جو افقہ ہوگا، جو عالم ہوگا، جو عادل اور اصدق ہوگا، تم اس کی بات کو لے لینا، دوسری کی بات کو چھوڑ دینا. اب حسنین ٹھیک ہے. کاظمی صاحب سے ہمارا سمپل سا سوال ہے کہ کیا آپ عالم فقیہ کے اوپر رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ اس بات سے قطع نظر کہ اس کو ہم پہچان کیسے کریں گے، اس کے طریقے کیا ہوں گے پہچان کے، وہ الگ بحث ہے. کیا آپ آج کل کی دنیا میں کسی عالم اور افقہ فقیہ کے اوپر رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ یہ سوال ہے. آپ اس کا واضح سا جواب دے دیجئے. اب دیکھیں آپ نے پھر جو سوال کیا اس کے بہت سارے پہلو نکلیں گے. ٹھیک بہت ہے سارے پہلو وہ لیکن نکل رہے ہیں نا کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی، پہچان کون کرے گا؟ آپ میں پہچان میں کروں گا، آپ پہچان میں کریں گے؟ امام نے یہ تو میں نہیں پہچان کے طریقے بتایا نا. امام نے تو سیدھا کہہ دیا کہ افقہ کے اوپر رک جانا ہے. آپ کہیں گے بالکل جی افقہ وہ والا جو مولا کا حکم بیان کرے گا، جو مولا کی حدیثیں بیان کرے گا، جو دلائل بیان کرے گا، میں اس افقہ کے اوپر رکوں گا. بھی رکیں گے تو صحیح نا افقہ کے اوپر نا. بالکل بالکل کوئی عرض نہیں ہے، مجھے اس پہ کوئی ہاں، اختلاف نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے کہ آپ افقہ کے اوپر کیوں روک رہے ہیں، دوسرے کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں؟ ایک ہی شخص کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں افقہ کو، دوسری کی طرف کیوں نہیں جاتے، دوسری کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ اب آپ کا جو سوال ہے کہ آپ نے ایک افقہ کو کسی مسئلے میں آپ نے، چونکہ وہ اختلافی موضوع تھا ان کی جس چیز کے اوپر دو فقہا کے درمیان اس کے بات چل رہی تھی، وہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ ان میں عالم اور افقہ کون ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دونوں جو صاحبان علم تھے ان دونوں میں افقہ اور عالم کو تلاش کر کے اور اس نے کہا، امام نے کہا کہ اس معاملے میں اس کی طرف رجوع کر لو، نشانیاں بتا دیں. اب وہ نشانیاں جو ہیں جس نے اس کو عالم اور افقہ ثابت کیا تھا اس شخص کے نظر میں کہ جی یہ حدیثیں بیان کرتا ہے یا جو کچھ بھی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا اس کے ہوا، تو اس معاملے میں وہ اس کی طرف رجوع کر رہا. لیکن باقی معاملات میں جو کیونکہ وہ معاملہ جو حدیث کے اندر مذکور ہے حاکم اور قاضی کے درمیان ہے نا، دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک حاکم ایک قاضی ہے، دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے. باقی معاملات کے اوپر اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. پہلی بات باقی سے کیا کہ مراد؟ باقی باقی معاملات معاملات میں سے وہ کیا کسی مراد؟ اور طرف نہیں پوچھے گا. دوسری باقی گزارش معاملات یہ ہے باقی معاملات سے کیا مراد؟ واضح کیجیے. دین کے بھائی، وہ معاملات ہم تو معاملات لے رہے ہیں نا، سبھی دین کے نہیں نہیں معاملات. میراث اور دین تو ایک مثال تھی نا وہاں پہ. سوری مجھے اب سمجھ نہیں آئی. روایت کے اندر میراث اور دین، دین یعنی قرض، میراث اور دین کو بطور مثال کے راوی نے ذکر کیا تھا. یہ تو ایک ہاں مثال تھی. مسئلہ کیا تھا؟ دین کا ایشو تھا نا، حلال اور حرام کا ایشو تھا. تو مولانا نے یہ فرمایا کہ حلال اور حرام کا جو ایشو ہوگا اس میں اگر فقہا کے درمیان، حاکم شرع اور عادل فقہا کے درمیان اختلاف ہوگا تو تمہاری ذمہ داری کس کی کیا ہے کہ افقہ اور عالم کے اوپر رک جاؤ گے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں باقی معاملات میں ہم کیا کریں گے؟ باقی معاملات بھی کون سے رہے؟ جب بات حلال و حرام کی آ گئی تو حلال و حرام کے علاوہ باقی بچہ کیا پھر؟ نہیں تقی ہاشمی، دیکھیے میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو واضح کرنے کی. معصوم نے جو شرائط بیان کی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ نے ان دونوں میں سے جب تخصیص ہوگی کہ 50 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں ان میں سے یہ 2 برابر کے صاحبان علم نکل رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جانا ہے. تو جس کی طرف جانا ہے اس کی تخصیص معصوم نے بتائی کہ اس کی نشانی کیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا جو آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں حدیث معصوم کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، آپ کو اس سے رجوع کرنا ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی بات پہ عمل کرنے پہ تو مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہوگا یا 2 ہوں گے بتائیں؟ ظاہر ہے ایک ہی ہوگا. وہ ایک کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک سید سیستانی ہے، شہباز صاحب کے نزدیک آپ خامنہئی ہیں. آپ کے نزدیک کون ہے؟ اس کا نام بتا دیں آج. میرے نزدیک وہ ہوگا کہ جو یہ آپ کو تو بتائے گا کہ اس معاملے میں آپ کو یہ کرنا ہے، اور نام ساتھ لیں آپ کو یہ جناب، بتائے گا. نام ذکر کریں، نام ذکر کریں، قاضی صاحب کتاب ذکر کریں. پریکٹیکلی آئیں آپ، کیونکہ ہاں ہم یہ آپ نے کیونکہ پریکٹیکلی طور پہ بات کریں. آپ کا چونکہ نظام ہے نا، نظام میں ہر چیز معین ہوتی ہے، پورا اس کا اسٹرکچر معین ہوتا ہے. تو آپ اپنا اس وقت نظام پیش کر رہے ہیں، مفروضے پیش نہیں کر رہے، وہ ہوگا یہ ہوگا. تو یہ آپ مجمل بات نہ کریں، آپ تفصیلی بتائیں کہ حسنین کاظمی صاحب جو نظام پیش کر رہے ہیں، جو ہمارا نظام ہے، اس میں عالم اور افقہ جو ہے یہ شخص ہے، غیر مقلدین اس کی طرف رجوع کریں گے، تقلید نہیں کریں گے. اس کا نام نومینیٹ فرمائیں اس کو. یا آپ نے تحقیق ہی ہاں نہیں کی؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے کہ نومینیٹ کروں میں اس معاملے میں، تو میں انتہائی واضح لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میرے آج کے دن کے اس لمحے تک مجھے ایسا کوئی افقہ اور عالم جو ہے وہ متعین نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ دیگر تمام مراجع میں سے یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ افقہ اور عالم ہے. اس لیے میں کسی کو نومینیٹ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا احسنتم. ثانی کو مانیے اور خامنہئی کو نہ مانیے، خامنہئی کو مانیے تو بشیر جی جی نجفی کو نہ مانیے، یا
کسی کو اور کو تسلیم نہ کرے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میری تسلی ہو گئی یہ عالم اور افقہ ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے، میرا جی اب آگے بیچ میں اسٹاپ ہو گئی تھی، مجھے آواز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا سنیں جی آ گئے ہیں جی، 2 سوال رکھے ہیں، میں سوال ان کے جی 2 سوال رکھے ہیں، ان میں پہلا سوال سن لیں پھر اس کے بعد جواب دیں کاظمی صاحب، پھر آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کاظمی صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے آج تک اسی لمحے تک کسی بھی عالم اور افقہ فقیہ کی پہچان نہیں ہو سکی، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا فقیہ افقہ ہے اور کون سا عالم ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ عالم اور افقہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پریکٹیکل کوئی حکم تھا ہی نہیں، کیونکہ کاظمی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ افقہ اور عالم کیا ہے۔ یعنی امام ایک ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ جس کو لوگ، جس کی معرفت سے عاجز ہیں، جس کو لوگ پہچان ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سب سے بڑا امام علیہ السلام کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کا حکم کیوں دے رہے ہیں کہ جس کو لوگ پہچان ہی نہیں سکیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ یہ پہلا سوال ہے، اس کو وہ جواب دے دیں تو پھر میں دوسرا سوال ان کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس عالم اور افقہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا نظام ہے، اس کی پھر اوپر اعتراض ہے۔ جی وہ پہلے سوال لے لیں جی قاضی صاحب، بسم اللہ۔ دیکھیے میں نے جو یہ کہا کہ میرے نزدیک ابھی تک کوئی ایک متعین نہیں ہو سکا کہ جتنے بھی علماء موجود ہیں ان میں سے افقہ اور عالم کون ہے، تو یہ بات میں نے بالکل ٹھیک کہی کہ واقعی میرے نزدیک ابھی تک کوئی بھی متعین نہیں ہو۔ اب آپ کا یہ سوال کہ کیا امام نے ابس بات کی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں نے کب کہا کہ امام نے یہ کہا کہ یہ ابس بات ہے اور انسان متعین نہیں کر سکتا؟ اب چونکہ میرے نزدیک، اگر میرے نزدیک کوئی ایک افقہ اور عالم ثابت ہو جاتا تو پھر میں کسی دوسرے کی بات کیوں سنتا؟ لیکن اگر کسی معاملے میں، آج کسی بھی مسئلے میں، ایک مسئلے کے اندر آغا خامنہئی کا فتویٰ ہے اور اسی میں آغا بشیر نجفی کا فتویٰ ہے، ان دونوں میں میں یہ ضرور تلاش کروں گا کہ کیا اور عالم کون ہے۔ تلاش کر سکتے ہیں ایک مسئلے میں 2 رائے آنے کی صورت میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو تلاش کرنا وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ ایسا آپ نے کیا ہوا ہے کسی ایک مسئلے میں؟ میرے لیے تو بڑا آسان کام ہے، میری چھوڑیے آپ کہ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اپنے فتوے کے ساتھ قرآن حکیم کی آیت معصوم کا قول دے دیا، جس کا قول آ جائے گا اور وہ قول موجود ہوگا، سبحان اللہ، تسلیم سر تسلیم خم۔ میں آپ کے سامنے 2 رکھتا ہوں فقیہ، ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے کہ اس مسئلے میں کون ہے عالم آپ کے نزدیک۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وضو میں دوسری دفعہ دھونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان کے نزدیک روایت ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے اور اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ دھونے کو اضافہ کیا۔ وہ اس روایت سے یہ سمجھتے ہیں مانا کہ اللہ کے رسول دوسری دفعہ اضافہ کریں، امام علیہ السلام اس کے اوپر نقد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول، اور اسی امام کی ایک اور روایت انہوں نے لکھی کہ امام نے فرمایا کہ دوسری دفعہ دھونے پہ کوئی ثواب اور اجر بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، 2 روایتیں ہو گئیں۔ اب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے انہی روایات سے یہ ثابت کیا، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے، کہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب دونوں کے پاس روایتیں ہیں، انہوں نے وہ روایت لی کہ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ اضافہ کیا تو پاس یہ سنت بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی حد ہے، اور امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا دوسری دفعہ اضافہ کریں گے؟ ایک ہی روایت ہے، ایک ہی روایت کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ اضافہ کیا، اسی روایت کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سنت بن گئی، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ سمجھا کہ نہیں، اس روایت میں امام مقام انکار میں ہیں۔ امام یہ فرما جاتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول خدا دوسری دفعہ اضافہ کریں، اللہ کی حد کے اوپر تجاوز کریں؟ ایک ہی روایت ہے، سمجھنا مختلف ہو گیا۔ میں دوبارہ کلیئر کروں بات کو، دیکھیں امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ وضو اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، ایک ہی روایت ہو گئی۔ پھر ایک روایت یہ آئی کہ وضو اللہ نے ایک دفعہ دھونا فرض کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر دوسری دفعہ دھونے کا اضافہ کر دیا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ اضافہ کیا، یہ مقام انکار میں ہے۔ مقام انکار میں کیسے کہ بھئی اللہ نے تو ایک ایک دفعہ فرض کیا، تو اللہ کے رسول ہوتے ہیں کہ دوسری دفعہ اضافہ کر دیں، یعنی اللہ کے حد کے اوپر تجاوز کریں؟ یعنی امام علیہ السلام یوں کر کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو اختیار ہے دین بنانے کا، لیکن جو اللہ کی حدود ہوتی ہیں اس کے اوپر کبھی بھی رسول تجاوز نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو ناک قتل نہیں کریں گے۔ اور وضو کے بارے میں وہ روایات لے کر آئے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ الوضو حد من حدود اللہ۔ تو بس اس ایک روایت سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مولا جو ہے امام صادق علیہ السلام مقام انکار میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ اضافہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جبکہ اسی روایت سے شیخ طوسی علیہ رحمہ التہذیب اور الاستبصار میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ دونوں سنت رسول ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دفعہ واجب کیا اور اللہ کے رسول نے آ کے دوسری دفعہ اضافہ کر دیا، تو پاس یہ سنت رسول ہو گئی۔ یہ کیا ہے، دونوں کے پاس روایت ہوگی، جی دونوں کا سمجھنا مختلف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ایک اور رک جائے نہیں دو کا بیان کریں ہاشمی صاحب، دوسری بات پہلے بات کر لیتے ہیں۔ نہیں دوسری بات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ السنتان کہتے ہیں دو کو، سنتان دو کو، الف لام اس کے اوپر لگی دو دفعہ۔ اس میں ایک جو ہے وہ ہمارے جو ہیں شیخ کیا نام شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو الف لام ہے السنتان کے اوپر، اس سے مراد جو ہے وضو میں دونا ہے۔ الف لام عہد ذکری کی ہے، جب عہد ذکری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو میں دو دونے ہیں، چہرے کا دونا اور بازوؤں کا دونا۔ جبکہ اسی روایت سے شیخ طوسی علیہ رحمہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ السنتان میں الف لام عہد ذکری کی نہیں ہے، بلکہ یہ دو دفعہ کو بیان کر رہی ہے کہ وضو میں دو دفعہ دھونا ہے، چہرہ بھی دو دفعہ دھونا ہے اور وضو بازو بھی کیا ہے دو دفعہ دھونے ہیں۔ یعنی ایک ہی روایت ہے، اس کی الف لام سمجھنے کے اوپر اختلاف ہو گیا۔ ایک الف لام کو شیخ حر عاملی رحمہ الف لام عہد ذکری بنا رہے ہیں، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وضو میں دو دونے ہیں۔ دو دونے کیا مطلب، یعنی چہرے کا دونوں اور بازوؤں کا دونا، یعنی دو دونے اور دو مسا۔ جبکہ شیخ طوسی علیہ رحمہ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے دو دفعہ کے دونوں کو بیان کر رہے ہیں۔ السنتان یعنی مرۃ ثانیہ، دوسری دفعہ دونوں مراد ہو گیا۔ بس یہاں پہ دونوں فقیہ کے پاس اب آپ بتائیں، تین فقیہ آپ کے سامنے آ گئے، شیخ صدوق، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور شیخ حر عاملی علیہ رحمہ۔ آپ اس ایک مسئلے میں ایک کوئی عالم ثابت ہوا یا نہیں ہوا آپ کے یہاں ثابت؟ ہاں اب یہاں پہ اختلاف آ گیا جب آپ کی طرف تو یہاں پہ پھر میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ میرا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سارا زور اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کو ہر صورت میں کسی نہ کسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے اور اس کا پابند ہونا ہے، جو عالم اور افقہ ہو جائے گا بس آپ اس کی بات مانیں گے۔ تصور یہ کر لیا گیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں عالم کی پہچان کر لوں گا، کوئی آپ نے خود یہ بات کی ہے۔ بھائی میری بات پوری سنا کرو یار، میری بات پوری سنا کریں۔ ہر چیز کا جو الفاظ کو جو جسے کہتے ہیں نا جملوں کو آپ مختصر کر کے اور اس کی تمام جہات کو کور کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ میں آپ کی بات کے ساتھ چلوں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ آگے کیا نکلنے والا ہے۔ سنیے گا، جب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کسی معاملے میں آپ نے ایک رجوع کیا، دو آپ کے جو فقہ ہیں ان کے اندر اختلاف ہو گیا، تو کیا آپ اس میں سے کسی ایک کو عالم اور افقہ تسلیم کر کے اس کی بات مانیں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا عقلی جواب ہے جب دو ہیں تو ان میں سے جو عالم و افقہ ہوگا اس کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی، یہ عقلی جواب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رجوع کرنے میں اور تقلید کرنے میں فرق ہے۔ ابھی آپ نے جو مجھے اختلاف حدیث دیا ہے، اس اختلاف حدیث میں دیکھنا کیا ہے کہ کس کا موقف جو ہے وہ جا رہا ہے قرآن حکیم کے ساتھ، کون ایسا ہے کہ جس کی بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ وزنی ہے، الف کے ساتھ اور اس کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ ان کتاب لکھنے والے کی رائے ہے، اس کا فتویٰ ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں۔ دو حدیث ہو گئی جو آپ نے پیش کی، ایک میں ہے کہ ایک مرتبہ اور ایک میں ہے دو مرتبہ، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ صدوق کیا سمجھ رہے ہیں یا حر عاملی کیا سمجھ رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں عالم کون ہے، عالم کون ہے یہ بیان کریں۔ بھائی آپ تو عالم کی طرف چل پڑے نا، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں دنیا کو، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مسئلہ میرے سامنے رکھیں، ہم نہیں میں چل آپ پڑے کو بتا دوں گا کہ اس میں سے کون عالم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا کہ میں ایک مسئلہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا کہ کون سا فقیہ عالم ہے؟ میں نے تو مثال کے طور پہ یہ مسئلہ رکھا ہے جو قدماء کا ہے، ابھی جدید مسائل رکھے نہیں ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک مسئلے میں یہاں پہ مسئلے پہ ڈسکس نہیں کر رہا، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری سنیے گا کہ میں کیا کروں گا۔ دو احادیث سامنے آ گئی، ٹھیک ہے؟ قرآن حکیم کی طرف پہلے جو ہے وہ میں نظر کروں گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس معاملے کے اندر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا، پروردگار نے بتایا ہوا نا کس کس چیز کو غسل دینا اور کس کو مسح کرنا ہے۔ اس میں ایک دو دفعہ دھونے کی بات نہیں ہے، مطلق ہے، وہ مطلق ہے نا، غسل دینے کی بات ہے نا۔
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو چونکہ اختلاف آ گیا ہے تو اب آپ بتائیے کہ آپ شیخ عریہ عملی کے ساتھ جائیں گے یا کس کے ساتھ جائیں گے؟ مجھے معصوم کی طرف جانا ہے۔ ایک حدیث آپ نے خود جو ابھی بیان کیا اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ دھویا، ایسا ہی ہے؟ اب رسول نے جب رسول نے دھو دیا تو اس کے اوپر شیخ صدوق کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ یہ کہ رسول نے اس کو جو دھویا ہے تو یہ غلط ہے؟ ہو از رسول کا ہر فعل سنت ہے، رسول شارع شریعت ہے، رسول وحی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے دوسری مرتبہ چہرہ دھو لیا تو شیخ صدوق کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے؟ میں صرف اس لیے شیخ صدوق کی بات مان لوں کہ وہ اس زمانے کے محدث اور عالم اور افقہ ہے، کیوں مانوں؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کا فعل سنت ہے۔ کیا رسول کو نہیں پتا تھا کہ دوسری مرتبہ میں غسل دوں گا اپنے چہرے کو تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ وضو باطل ہو جائے گا؟ شیخ صدوق کو پتا ہے، رسول کو نہیں پتا۔ یا تو کہیے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یا تو کہیے کہ وہ حدیث غلط ہے، یا تو وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہو، درایت سے ٹکراتی ہو، پھر تو بات ہے۔ جب یہ ثابت ہے کہ رسول دوسری مرتبہ اپنا چہرہ مبارک کو غسل دے رہے ہیں تو شیخ صدوق کون ہے یہ اس کے اوپر اجتہاد کرنے والے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اس طرح نہیں، اس طریقے سے ہے؟ رسول نے دھویا، آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، رسول نے دھویا، مجھے دوسری مرتبہ منہ دھونے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی میرا طریقہ کار؟ آپ میں شخصیت نہیں دیکھتا۔ آپ میری بات سنیں، میری بات آپ کی بات مکمل ہوگی، کچھ اور کہنا ہے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا جملہ مکمل ہو لینے دیجئے، میری اسی بات سے سمجھیے گا آپ۔ جب حدیث آ گئی، جب معصوم کی سنت سامنے آ گئی کہ رسول پاک نے جو ہے وہ اپنی دوسری مرتبہ چہرہ دھویا، بیان کون کر رہے ہیں؟ جناب امیر کائنات کر رہے ہیں۔ اب رسول پاک نے جب دھو لیا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ جو شارع شریعت ہے، جس میں سورہ الحاقہ کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ اپنے پاس سے کوئی چیز اس میں شامل کر دیتے تو ہم اس کی رگے گردن کاٹ دیتے اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ تو جب رسول دوسری مرتبہ دھو رہے ہیں، شیخ صدوق کے پاس کیا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ میرے نزدیک جو ہے یہ مقام نفی ہے؟ وہ کون ہے؟ جی بات پوری ہو گئی۔ یہ اب آخری جملہ بول رہا ہوں، یہاں سے آپ میرا مکتبہ فکر سمجھیے، یہاں سے آپ میرا مسئلہ سمجھیے۔ میں شیخ صدوق کی شخصیت کا پرستش نہیں کر رہا کہ شیخ صدوق بہت بڑا نام ہے، وہ جو بھی کہے گا میں مانوں گا، نہ، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ معصوم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں تقلید کا نہیں، رجوع کا قائل ہوں۔ میں نے رجوع کیا آپ کے ان دونوں حدیث کے ساتھ جو آپ نے بیان کی، میں نے رجوع کیا۔ رجوع کرنے کے بعد اب میں شیخ صدوق کا چونکہ مقلد نہیں ہوں، اس لیے میں نے اپنی کان آنکھ ناک بند نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا، میں نے غور کیا کہ جب رسول کر رہے ہیں تو شیخ صدوق کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے رجوع۔ اچھا، اب آپ بولیے۔ بات ختم ہو گیا؟ جی، آپ نے کہا تھا کہ جب 3 فقہا کا اختلاف ہو جائے گا یا 2 فقہا کا اختلاف ہو جائے گا تو میں امام صادق علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کروں گا، ان میں سے جو عالم اور افقہ ہوگا اس کی تلاش کروں گا اور اس کی بات کو لے لوں گا، دوسری کی بات کو چھوڑ دوں گا۔ ابھی آپ پھر گئے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں عالم اور افقہ کو نہیں دیکھوں گا، میں حدیث کو دیکھوں گا، جبکہ وہ راوی بتا رہا تھا امام صادق علیہ السلام کو کہ مولا دونوں کے پاس حدیثیں ہیں، ایسا نہیں ہے کسی ایک کے پاس حدیث نہ ہو، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ تو اس کے باوجود امام نے فرمایا کہ نہیں، حدیثوں کو تم نے نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا افقہ ہے اور کون سا عالم ہے، اس کی بات کو لینا ہے۔ جبکہ اب یہاں پہ کیا آگے، آپ خود حدیث سے استنباط کرنے لگے، خود حدیثوں سے کیا دلیل دینے لگے ہیں، یہ تو آپ کی بات آپ کے موقف کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ زور لگا کے کہہ رہے ہیں نا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کون ہوتے ہیں قول معصوم کے خلاف جانے والے، میرے محترم اسی میں تو اختلاف ہے کہ قول معصوم ہے کیا، کہ رسول خدا نے دوسری دفعہ اضافہ کیا، کیا یہ جو مولا نے کلام بیان کیا ہے دوسری دفعہ اضافہ کیا، کیا یہ مقام انکار اور مقام تعجب میں کہا ہے یا مقام تشریح میں کہا ہے؟ اب دیکھیں میں 2 باتوں کی شاید وضاحت نہیں ہو سکی جس سے آپ جو ہے وہ بات نہیں سمجھ پائے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بہت ساری روایات لکھی ہیں جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وضو جو ہے وہ اللہ کی حد ہے، ایک اللہ کی ایسی حد ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ایک زنا حد ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا۔ قرآن مجید میں سب کو حکم دیا گیا ہے کہ لا تجاوز حدود اللہ، کہ اللہ کی حد سے تمہیں تجاوز کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علیاذ باللہ اللہ کی حد کو کراس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کہ رسول خدا علیاذ باللہ جو ہے وہ کوئی فعل حرام کریں یا کچھ کریں، اللہ کی حد سے تجاوز کوئی نہیں کر سکتا۔
रसूल खुदा अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए क्या तशरीह करेंगे? अब जब शेख सदूक रहमान ने बहुत सारी रवायात से साबित कर दिया कि वुजू जो है वो अल्लाह की हदूद में से एक है, अल्लाह की हद बन गई, फिर शेख सदूक रहमान फरमाते हैं कि जब इमाम ये फरमा रहे थे कि अज़ाफ़ रसूलुल्लाह मर्रतन सानिया, अरबी ज़बान में जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तो ये मकाम इनकार में बोला जाता है कि जब वुजू अल्लाह की हद है तो क्या रसूल खुदा ने दूसरी दफ़ा धोने का इजाफा कर दिया? अब उनकी ये फ़हम है, उन्होंने रवायत से यही समझा है कि भी रसूल खुदा ने दूसरी दफ़ा इजाफा नहीं किया। सादिक आले मोहम्मद ये बताना चाहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल दूसरी दफ़ा इजाफा कर ही नहीं सकते, ये सादिक आले मोहम्मद बयान करना चाहते हैं। यानी उनके मुताबिक रवायत और हदीस क्या है कि अल्लाह के रसूल ने दूसरी दफ़ा इजाफा नहीं किया। जबकि शेख तूसी रहमत की तरफ आ जाएं, वो कहते हैं नहीं, ये जो जुमला है ना कि अज़ाफ़ रसूलुल्लाह मर्रतन सानिया, ये अल्लाह के जो इमाम अलैहिस्सलाम है, इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जुमला मकाम इनकार और मकाम ताज्जुब में इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि उन्होंने मकाम तशरीह में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल ने दूसरी दफा तशरीह कर दी है। और फिर उनकी हद की क्या तशरीह है, अल्लाह की हुदूद का क्या मतलब है, उसमें उनकी अलग तशरीह है। मतलब दोनों फकीह एक ही रवायत से जो है वो नतीजा निकाल रहे हैं। एक रवायत से जुमले को मकाम इनकार में समझ रहा है और दूसरा उसी जुमले को मकाम तशरीह में समझ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कि असंतान मुस्तहब्बान, कि दूसरी दफा दोनों क्या है, मुस्तहब है वुजू में। इसमें असंतान को एक बंदा ये समझ रहा है कि दो दोने हैं इससे मुराद, एक बंदा ये समझ रहा है कि दूसरी दफा दोनों मुस्तहब है। तो दोनों रवायत से समझ रहे हैं ना, कोई अपना जाती कयास और जाती राय को कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा। आपने मुहतरम ये बताना था कि दोनों में से आलम और अफका कौन है। आप कहते हैं आलम और अफका को गोली मारो, मैं देखूंगा कि हदीस से जो मैंने समझा है वही कौल मासूम है। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि शेख तूसी रहमान ने ये समझा था कि दूसरी दफा दोनों मुस्ताहब है, तो शेख ज़दूक कौन होते हैं इसके ऊपर एतराज करने वाले? और भाई शेख ज़दूक के दलाइल तो पढ़ो, वो एतराज नहीं कर रहे कौल मासूम के ऊपर, वो बयान कर रहे हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मकाम ताज्जुब में ये इरशाद फरमाया है, मकाम इनकार में ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल ऐसा कर ही नहीं सकते और अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया भी नहीं है, वो ये बयान करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपना इज्तिहाद दरमियान में ले आए कि जिस तरह शेख तूसी समझ रहे हैं आप भी उसी तरह समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप आलम और अफका की तरफ नहीं जा रहे, आप जो है वो हदीस फहमी की तरफ जा रहे हैं कि आप खुद हदीस समझेंगे। तो जब आप आलम और अफका की तरफ जा ही नहीं रहे, जबकि पहले आप कह रहे थे मैं आलम और अफका की तरफ जाऊंगा। चलें इन सारी बातों को खत्म करें और आखिरी बात कुरान खत्म हो रहा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। चलें, हसनैन काज़मी साहब के मुताबिक आलम और अफका की तशखीस नहीं हो सकी, लेकिन जिसके मुताबिक आलम और अफका की पहचान हो चुकी है उसको तो आलम और अफका के ऊपर पाबंद रहने दें। वो तो इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अमल कर रहे हैं ना कि आलम और अफका के ऊपर रुका हुआ है, आप उसके ऊपर एतराज क्यों करते हैं? वो कहते हैं मुझे इत्मीनान हो गया कि सैयद सिस्तानी आलम है, मुझे इत्मीनान हो गया कि सैयद खामनेई आलम है, तो मैं उसके ऊपर रुका हूं, आप उसके ऊपर एतराज ना करें। हाँ, आप एक नई बहस शुरू करें। नई बहस क्या है कि फुकहा में से आलम की तशखीस के क्या तरीकेकार हैं और किस तरीके से तशखीस होती है, ये तरीके नाकिस हैं कामिल है, ये एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन इस बहस से कत्ते नजर जिसके नजदीक आलम साबित हो गया तो उसको तो माफ कर दें भाई, वो भी तो कौल इमाम के मुताबिक अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्यों एतराज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं नहीं आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। आपको भी चाहिए कि आप हदीस में तहकीक करो और जो आपको हदीस में ठीक लगे उसी का आप इत्तेबा करो। ठीक है, ये 3 बातें होंगी, आप इसका मुख्तसर जवाब दे दें। पहली बात, आपने कहा था कि मैं आलम की तलाश करूंगा, जबकि आपने आलम और अफका की तलाश नहीं की, बल्कि आप खुद हदीस के ऊपर आ गए। अगर आपने आलम और अफका की तलाश किया, आपको नहीं मिल रहे, ठीक है, वो आपका मसला है, आपको नहीं मिले आलम और अफका। तो जिनको आलम और अफका मिल गए वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। जब उसके ऊपर अमल कर रहे हैं तो वो इमाम के फरमान के मुताबिक अमल कर रहे हैं। आप उसको ये ताना क्यों देते हो कि आप आलम और अफका के ऊपर क्यों रुक गए हो? हाँ, एक नई बहस का आप आगाज करें कि आलम और अफका की पहचान कैसे होगी, उसके तरीके क्या होंगे, हमें नहीं पता चल रहा, वो एक अलग बहस है। जी।